محمد پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سے دھارے کہاں سے دھارے ہو آؤ بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پچھاڑے کھاتے ہیں بھائی شبر، حسین روتے ہیں پیٹ کر سر، ملین کس طرح خاک منہ پر، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یا ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا دیا ہے تم نے، دیا ہے تم نے خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربت سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، کہاں ہے بابا کہاں ہے بابا، بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، جہاں میں اب جی کے کیا کریں ہم، فلک کا کن سے گلا کرے ہم، کہو کہاں تک سنا کرے ہم، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، اجل نے نانا
سے بھی چھڑایا، رہا نہ ماں باپ کا بھی سایہ۔ ہم آج کس سے کہیں خدایا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو۔ صلوات۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں لطف نقوی کو زحمت دوں گا، مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی۔ اور آپ سے ایک باوز بلند صلوات کی درخواست ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بولی زینب چلے کہاں بابا، بولی زینب چلے کہاں بابا، چھوڑ کر ہم کو نیم جان بابا، چھوڑ کر ہم کو نیم جان بابا، بھائی سرور کا دم نہ گھٹ جائے، کب سے کرتے ہیں وہ خواہ بابا، کب سے کرتے ہیں وہ خواہ بابا، آج بن باپ کے ہوئے ہیں، آج بن باپ کے ہوئے ہیں، تیری دکھیاری بیٹیاں بابا، تیری دکھیاری بیٹیاں بابا، ساتھ اپنے ہمیں بھی لے چلیے، ساتھ اپنے ہمیں بھی لے چلیے، آپ جاتے ہیں اب جہاں بابا، آپ جاتے ہیں اب جہاں بابا، اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ، اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ، لوگ اب دیں گے گھر کیا بابا، لوگ اب دیں گے گھر کیا بابا، بولی زینب چلے کہاں بابا،
بکا کے یہ روز ہے سعادت پر نزول بلا کے یہ روز ہے سر تاج اوصیاء کی ازا کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا نا ظالم نے روزے دار کو مارا نا ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دونی ایما کے برج کا مہ انور ہوا دو نیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم لکھا ہے مغز تک سر اتر ہوا لکھا ہے مغز تک سر اتر ہوا دو نیم زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تم بے امام اور حسن بے فدا تم بے امام اور حسن بے فدا تم بے امام اور حسن بے فدا ہوئے لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضیٰ سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینبو کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکارے چلا کے بھائیوں کو پکارے چلا کے بھائیوں کو پکارے ہوا سنتے ہیں جبرائیل کے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی کہا دوڑے یہ کہہ کے جانبے مسجدوں نے ایک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پخون باپ کا مل کر کہیں یہ بات ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے اس نے ہاتھ رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باپ کے کیا ہمیں مائے سے بن باپ کا کیا ہمیں مائے سے بن باپ کا کیا ہمیں مائے سے نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر لیکن جبی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شگافتہ ہے لال میرا سر شگافتہ ہے لال باندھو پڑھوا کے پھر
جماعت کی مجتبی بابا کے سر پر پڑنے لگے آئے شفا، ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی صدا، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر برہنہ مجھ کو بھی مسجد میں سر برہنہ مجھ کو بھی مسجد میں ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، میں بے دیار و بے کسو بے آشنا نہیں، شیعہ گرد نر گئے اہل جفا، شیعہ گرد نر گئے اہل جفا سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، کیا حلق پر حسین کے تلوار کیا حلق پر حسین کے تلوار کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے صلوات پر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، ضربت کی شب گزر چکی ہے، مولا علی پہ انتہائی تکلیف کے دن ہے یہ، اور ان مجالس میں آپ کی شرکت تو بہت اہم ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے جو اب بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں درخواست کروں گا کہ براہ کرم فرش مجلس میں تشریف لائیں، اس لیے کہ ویسے بھی یہ مجلس کی بے ادبی ہے کہ پنجتن پاک تشریف لے آئیں اور لوگ باہر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں۔ براہ کرم تشریف لائیے اندر تاکہ مجلس جاری رہ سکے اور آپ لوگ سب اس میں شرکت کا ثواب حاصل کر سکیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا سید قلبی عباس صاحب۔ فاتحہ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يبدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور میدان أرضه جلت عظمته الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم اسمه مكتوب منقوش مرفوع مرقوم في اللوح والقلم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وشرفهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات عظمت اہل بیت پر ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے آپ حضرات۔ مومنین کی صحت یابی اور قبولیت دعا کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ارباب شعار و شعور، ارباب تفکر و تفکیر، ارباب تعقل و تعقیل، ارباب تخیل و تخیل، ارباب فہم و فراست، ارباب ادب، ارباب شرف، ارباب تعزیز، ارباب تبجیل، ارباب کرم، ارباب اہل بیت، ارباب علی، پروردگار آپ سب کی آمد کو، معاونت کو، مشارکت کو، اشتراک کو، خدمت کو، مناصرت کو، مساعدت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً مجلس مولا علی میں آنا، شرکت کرنا، مشارکت کرنا، اس بات کی یہ واضح دلیل ہے کہ مولا زمانہ کوئی ہو، زمیں کوئی ہو، رابطہ ہمارا آپ سے نہیں ٹوٹا۔ زمانہ کوئی ہو، زمیں کوئی ہو، رابطہ مولا آپ سے ہمارا نہیں ٹوٹا۔ اور کچھ لوگ تو مرکز میں اندر آ بھی جاتے ہیں مگر فرش اعضا پہ آ کے اپنے رابطے کو برقرار نہیں کر پاتے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا اپنا شرف ہے کہ واقعاً کہ مولا ہم آپ سے متصل ہیں اور مرتبط ہیں اور یہ رابطہ برقرار ہے اور اس میں استقرار ہے۔ ما سبق میں نے آپ کی فکر میں، شعار میں، شعور میں اور ادمغہ میں یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں اور یقیناً نماز واجب ہے،
اور نماز عمود دین ہے. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز مطرود مرفوض ریجیکٹ کر دی گئی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جب یہ آواز قدرت گونجے اقیم الصلاۃ تو پوری دنیا مسلح عبادت کی طرف دوڑنے لگے اور دیگر واجبات کو چھوڑ دے. غور فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہمیں نماز ہی پڑھنا اور باقی واجبات کو انجام نہیں دینا ہے. تو عزیزان گرامی، آج جو ہماری فکروں میں بات منقوش ہو چکی ہے، مکتوب ہو چکی ہے کہ موٹی موٹی چیزوں پہ ہم نگاہ رکھتے ہیں کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اخماس واجب ہے، یا کچھ چیزیں اور، بس دیٹس اٹ. باقی جو واجبات ہیں اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. تو آواز قدرت آئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ مسلمون سے نہیں مومنون سے خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کر کے یہ کہا کہ تم پر صبر کرنا بھی واجب ہے. یہ بات ذہن میں آ گئی آپ کے؟ اگر نماز پڑھنا واجب ہے تو صبر کرنا بھی واجب ہے، اور رابطہ رکھنا اور رابطہ برقرار کرنا بھی واجب ہے. اور پھر آگے بڑھا بشر تو کیا واتقوا اللہ، یہاں پہ بھی صیغہ امر کا استعمال ہوا، یعنی امپریٹیو کا. دیکھیں ایک آیت میں کتنے صیغہ امر کے استعمال ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایک صیغہ امر یعنی امپریٹیو. اصبروا وصابروا ورابطوا، تین ہو گئے. اصبروا صابروا رابطوا واتقوا، تو یہ چار، یعنی چار واجبات تو صرف ایک چھوٹی سی آیت میں ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو اس کا مطلب عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص کوئی مصلی عبادت کرنے کے لیے مصلی عبادت پر جانا چاہتا ہے، غور کیجئے گا، اور وہ اپنا رابطہ جو عبد کا معبود کے ساتھ ہوتا ہے، غور کیجئے گا، جو بندے کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے، جو مرزوق کا رازق کے ساتھ ہوتا ہے، جو ساجد کا مسجود کے ساتھ ہوتا ہے، جو مخلوق کا خالق کے ساتھ ہوتا ہے، اس رابطے میں استقرار پیدا اور استمرار کے لیے اگر جاتا ہے تو اس سے پہلے واجب ہے کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے. اللہ اکبر، یعنی پہلے تقوی ہے پھر صلاۃ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس کا مطلب عزیزان گرامی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے بہت سارے اور واجبات ہم پر فرض کیے ہیں تو اسے ہم انجام دیں، اس کے بغیر اس سے ہٹ کے کٹ کے بچ کے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو آج عزیزان گرامی یہ ہمارے دماغ میں بات آ جانی چاہیے کہ یاد رکھیے گا، صرف اور صرف نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان نہ سمجھیں. مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ اسے نہ جلائے تو کیا کریں یا رسول اللہ؟ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ شعلہ جہنم میں وہ نہ جلے، یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، پھر بھی جلے گا؟ کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ جہنم کے شعلے اسے نہ جلائیں تو کیا کرے؟ کہ اگر اس کی ماں زندہ ہے، من قبل بین عین امہ کان لہ سترا من النار، اگر کوئی جوان اپنی ماں کی پیشانی کو روز چومنا شروع کر دے تو جہنم کی آگ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے جسم کو جلا دے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے تو بس اب ہم جنتی ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم سے بڑا کوئی جنتی نہیں. نہیں عزیزان گرامی، اس سے ہٹ کے بھی کچھ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو آپ کو انجام دینا ہے. من قبل بین عین امہ کان لہ سترا من النار، اگر ماں کی پیشانی کو بچہ چومنا شروع کر دے، جوان چومنا شروع کر دے، چونکہ ماں ایک جنت ہے گھر کے اندر. عزیزان گرامی یہ چونکہ جملہ بیچ میں آ گیا اس لیے میں نے عرض کر دیا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی مرسل اعظم جب عرش آدم پر جھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت میں ایک شخص بڑا بہت ہی متوج ہے اور بہت زیادہ سرور و کیف اور کیفیت میں وہ جنت میں موجود ہے. رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ علقمہ ہے. کون سا علقمہ؟ کہا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا. اس کا مطلب مرسل آدم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جہان بشریت کو معراج پر دکھا دیا. غور کیجئے گا کہ صرف نماز کو کافی سمجھ کے باقی واجبات کو ترک مت کرنا. ایک واجب یہ بھی ہے کہ ماں کی خدمت کرو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. تو واجب عزیزان گرامی والدین کی خدمت بھی اسی طرح سے بہت ساری چیزیں واجب ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے. آیت جب قرآن مجید کی کبھی کبھی آتی ہے تو اس آیت کے ضمن میں ہمیں یہ غور کرنا ہوتا ہے. دیکھیے یہ
جو حوزوی زندگی ہوتی ہے، جس میں ویسے خارج کے جب دروس ہوتے ہیں تو اس میں مراجع کرام جب استنباط، استخراج اور استنارہ استفادہ کرتے ہیں تو آیت کو نگاہ میں رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، اور اس آیت کی بنیاد پر پھر کوئی حدیث بھی ہوتی ہے، دونوں کے امتزاج سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، اور اس مسئلے کو مرجع پیش کرتا ہے۔ مرجع کوئی بھی مرجع کو یہ حق اور اختیار اور ادھیکار اور پاور نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی مسئلہ اپنی فکر کی بنیاد پر دے سکے۔ غور کیجئے گا، میں نے جملہ بہت اہم کہا، اپنی فکر اور تھاٹ کی بنیاد پر مرجع فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مسئلے میں اہل بیت کیا کہتے ہیں۔ فوراً جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مرجع کیا کرتا ہے؟ آیت تلاش کرتا ہے یا حدیث تلاش کرتا ہے۔ اب جب اسے آیت مل جاتی ہے اور حدیث مل جاتی ہے، پھر اس سے استنباط کر کے وہ دلیل بنا کے پیش کرتا ہے کہ امام نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے، لہٰذا اس کا فتویٰ یہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان گرامی، میں ذرا سا آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مائیں ایسی تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ ان کے شعر و شعور و دماغ میں عشق اہل بیت آ جائے۔ جب عشق اہل بیت ہوگا تو بچے خود فرش مجلس کی طرف آئیں گے۔ عزیزان گرامی، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ فضائل اہل بیت اپنے بچوں کو سنائیں، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ذکر اہل بیت گھروں میں لوریوں کی شکل میں انہیں سنائیں، تاکہ آپ کا بچہ جب مرکز میں جائے تو اس کے اندر ایک تشنگی ہو۔ عزیزان گرامی، اور وہ خود دوڑے ذکر اہل بیت سننے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، علموا اولادکم حب اہل البیت، اہل بیت کی معدت و محبت کو بچوں کے رگوں میں اڈیل دو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ عشق اہل بیت کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے گا، میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہر چیز کا ایک رابطہ، جسم کا رابطہ روح سے، اگر رابطہ ٹوٹ گیا تو جسم بیکار ہے۔ لفظ کا رابطہ معنی سے ہے، لفظ کا رابطہ معنی سے ہے، اور اگر معنی ہی لفظ سے نکال لیے جائیں تو لفظ کیا ہوگا؟ محمل ہو جائے گا۔ محمل یعنی کیا؟ بیکار، بیکار ہوا نا۔ اسی طرح سے اگر جسم بشر کا رابطہ روح سے نہ ہو اور روح کا رابطہ اہل بیت سے نہ ہو، غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب اللہ نے بشر کے وجود میں جو بہترین خوبصورت انسان، کتنا خوبصورت مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، اس خوبصورت انسان کے اندر بہترین ہیکل، بہترین شکل اور بہترین تشکیلات کا مالک پروردگار نے آپ کو بنایا، اور بنانے کے بعد ایک بہترین سی عقل آپ کے وجود میں رکھا۔ کیسے کیا؟ کہا اس نے جسم رکھا، جسم کا رابطہ روح سے رکھا تاکہ روح جسم کو اٹھ کے کھڑا کر دے اور جسم کے اعضاء و جوارح اور سارے پارٹس ایکٹیو کے کام کرنے لگے۔ کیسے کام کرنے لگے؟ کہا ابھی تو جسم زمین پر پڑا ہوا تھا، کہا پڑا ہوا تھا الگ بات ہے، مگر روح سے رابطہ ہوا تو ایکٹیو ہو گیا۔ اس کا مطلب ایکٹیو ہونے کے لیے رابطہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی بات اشارے میں کہہ دی جاتی ہے عزیزان گرامی، اس کا مطلب عزیزان گرامی ایکٹیو ہونے کے لیے رابطہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی فکر ایکٹیو رہے، اللہ اکبر، آپ کا دماغ ایکٹیو رہے، آپ کا شعر و شعور ایکٹیو رہے، آپ کی فکریں ایکٹیو رہے، تو ضرورت ہے کہ اس فکر کا رابطہ اہل بیت سے برقرار رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یا علی، صلوات پڑھ کے آگے تشریف لائیں، اشارہ ہو رہا ہے کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو ضرورت اس بات کی عزیزان گرامی ہے کہ رابطہ آپ کا اہل بیت اطہار سے برقرار رہے۔ تو جسم کا رابطہ روح سے ہوتا ہے، تو روح سے جب رابطہ ہو گیا تو جسم کا سارا سسٹم کام کرنے لگا، اور پھر روح کا رابطہ اگر عقل سے ہو گیا، غور کیجئے گا، روح کا رابطہ عقل سے، اور عقل کا رابطہ شعور سے، شعور کا رابطہ شریعت سے، اور شریعت کا رابطہ اہل بیت سے، اور اہل بیت کا رابطہ خدا سے۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے مزاج و امتزاج ہے، یعنی پروردگار عالم نے بشر کو جب وجود بخشا تو اس کے وجود میں اس نے روح کو رکھا، اور روح کو رکھ کے یہ بتا دیا ہے میرے خوبصورت انسان، تو خوبصورت ضرور ہے، مگر تجھے ایکٹیو ہونے کے لیے، تجھے کام کرنے کے لیے، تیرے پارٹس آف باڈی اس وقت کام کریں گے جب تیرے جسم کا رابطہ روح سے ہو جائے، اور تیری روح کام اس وقت کرے گی جب اس کا رابطہ نفس سے ہو جائے، اور نفس کام اس وقت کرے گا جب اس کا رابطہ عقل سے ہو جائے، اور عقل بہتر فیصلہ اس وقت کرے گی جب اس کا رابطہ شعور سے ہو جائے، اور جب شعور کا رابطہ شریعت سے ہو جائے، اور شریعت کا رابطہ اہل بیت سے ہو۔ اور ہر فرد کو اہل بیت نہ سمجھنا جب تک اس کی گواہی قرآن نہ دے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ اتنے سارے رابطے عزیزان گرامی، ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی، ارد
ایک اور سلام. بات واضح ہو رہی. اس کا مطلب عزیزان گرامی دماغ بشر کا رابطہ، عقل بشر کا رابطہ، عقول انسانی کا رابطہ، افکار انسانی، تخیل انسانی، تخیل انسانی کا رابطہ کلام اہل بیت سے ضروری ہے. شاعر اس وقت بہترین شعر کہتا ہے جب اس کا رابطہ اہل بیت سے ہوتا ہے، ورنہ دن بھر محنت کرتا رہے شعر نہیں ہوتا. اور اچھے شعر کب کہتا ہے؟ جب رابطہ ہو جائے ذوات اہل بیت سے. غور فرمایا. تو اس کا مطلب عزیزان گرامی رابطہ ضروری ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، صلاۃ جس کو آپ کیا کہتے ہیں نماز کو؟ صلاۃ نا. دن بھر صلاۃ پڑھتے رہیے، صلاۃ کا رابطہ صلوات سے نہ ہو. بتائیے مجھے، صلاۃ کا رابطہ صلوات سے نہ ہو، صلاۃ بدون صلوات ہو تو جتنی چاہے ساری رات عبادت کرتے رہیے منہ پر مار دی جائے گی. اس کا مطلب رابطہ شرط ہے، چاہے صلاۃ کا رابطہ صلوات سے ہو یا بشر کا رابطہ اہل بیت سے ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. خدا کی قسم میرے بچوں غور کرنا. آج جو تھاٹ پیش کرنے جا رہا ہوں میں نے تھوڑا سا ذہن آپ کا بنایا کچھ اہم بات کہنے کے لیے. ذہن پہ ذرا سا توجہ دیجیے گا اور بہت غور سے سنیے گا. عزیزان گرامی ہم اہل بیت اطہار سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. آج یہ بات کبھی کوئی جوان سوال کرتا ہے، مولانا یہ چاہیے آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ جیسے پوری کائنات مر رہی ہے، ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو اہل بیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ مرتے ہیں نعوذ باللہ؟ تو آپ کہہ دیں گے نہیں وہ مرتے نہیں ہیں. تو آپ سے بچہ سوال کر سکتا ہے دلیل کیا ہے؟ آج کے زمانے میں کیا دلیل آپ کو چاہیے؟ دلیل پاکٹ سے نہیں دی جاتی، دلیل قرآن سے دیجئے یا حدیث سے دیجئے. صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کے خدمت. اب آپ غور کیجئے گا، بہت توجہ چاہوں گا میرے جوانوں، خدا کی قسم دعا چاہوں گا آپ کی. آپ جب مسلسل آپ کی یہ سنتے ہیں کہ مرسل آدم، رئیس الانبیاء، نبی الانبیاء، سردار انبیاء، سرکار انبیاء نے یہ ارشاد فرمائے، کیا ارشاد فرمائے؟ اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا وعلی من نور واحد. یاد ہے یہ بات؟ یاد ہے؟ ذہن میں اس کو رکھیے گا، یہ مقدمہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ہم اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے، ایک کو شعبہ نبوت اور ایک کو شعبہ امامت. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، غور کیجئے گا. ہم نے آیت پڑھی اور مسلسل آپ سنتے، مگر توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میں مسلسل آپ کو استنباط و استخراج و استنارہ و استفادہ سمجھانا چاہتا ہوں. اب جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو الذی خلق الموت، جس نے موت کو خلق کیا. تو موت مخلوق ہوئی کہ نہیں؟ موت مخلوق ہوئی کہ نہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات یعنی حیات اور موت دونوں ہیں مخلوق. بات واضح ہو گئی؟ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ موت و حیات میرے جوانوں، میرے بچوں ہیں مخلوق. مخلوق اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے خلق کیا ہو. تو موت و حیات ہے مخلوق. آواز پیغمبر آ رہی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اس کا مطلب جو موت و حیات کا وجود نہ تھا یہ تھے. اللہ اکبر، میں نے کیا جملہ کہہ دیا. اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ جو کنسپٹ موت و حیات ہے اس کا وجود نہ تھا، اہل بیت اطہار تھے. تو پھر وہ تصور جو موت کا اپنے لیے کرتے ہوئے ان کے لیے مت کرو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یا علی. اس کا مطلب عزیزان گرامی یا علی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کا مطلب موت و حیات کی خلقت
بعد خلقت پیغمبر ہے، یعنی نور علی، نور اہل بیت، نور پیغمبر پہلے ہے، اور یہ جو موت و حیات کا کانسیپٹ ہے جسے آپ کہتے ہیں یہ زندگی اور یہ موت ہے، اس کی خلقت بعد میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی دنیا مرتے ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں۔ جب موت نہیں تھی تو یہ تھے۔ غور فرمایا، یہ تھے، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ مملکت اقلیم تکلم کا شہزادہ نوک سنا پر قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا رہا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سر کو تن سے جدا کر کے ہمیں مار سکتے ہو، موت تمہیں آتی ہے، موت حسین کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر، موت حسین کو نہیں آتی، اس لیے کہ مملکت حیات کے شہزادے ہم ہیں، مملکت نور کے رئیس ہم ہیں۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ جب ایک عورت، اس کو غاصب شام نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد یہ کہا کہ اس کی نماز جنازہ علی کے سامنے لے کے جاؤ اور کہو کہ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ علی بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمان کے بارے میں پوچھو، زمین کے بارے میں پوچھو، اوپر کے بارے میں پوچھو، نیچے کے بارے میں پوچھو، شب علی کو پتا ہے تو اس کو لے جاؤ اور جا کر سوال کرو اور یہ کہو کہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ غور کیجئے کہ میں اس واقعے کے ضمن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے اس واقعے کو آپ کے ذہن تک لے آئے تقریب ذہن کے لیے۔ عزیزان گرامی، بڑھیا چلی جس کو خریدا تھا کس نے؟ غاصب شام نے، اور اس کے بعد وہ چلی اپنے جوان بیٹے کو بغزیالی میں چادر ابیض میں، سفید چادر میں لٹا کے لے کر آئی اور اس سے کہتی ہے جو عزیزان گرامی جو موت و حیات پر قدرت و طاقت و تسلط و اختیارات رکھتا عزیزان گرامی، اس سے آ کر کہا یا علی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اب آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، موت و حیات کی خلقت بعد میں ہوئی، اہل بیت کی خلقت پہلے ہے، اور اہل بیت ہے مولا، موت و حیات ہے غلام۔ اللہ اکبر، موت و حیات ہے غلام۔ اب جو اہل بیت حکم دیں گے چاہے موت کے لیے یا حیات کے لیے، غلام کا کام ہے انجام دینا۔ اللہ اکبر، غلام کا کام ہے انجام دینا۔ جب ایک مرتبہ مملکت تکلم کا رئیس اور حیات کا شہزادہ امام کائنات نے دیکھا کہ چادر ابیض میں ماں جوان بیٹے کو لٹا کر آئی ہے، علی نے یہ نہیں کہا مر جا۔ خدا کی قسم مورخون سے پوچھ لو، رائٹر سے پوچھو، راوی سے پوچھو، رپورٹر سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، متکلم سے پوچھو، کسی رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ علی نے یہ کہا مر جا پھر نماز جنازہ پڑھائے۔ عزیزان گرامی، اگر اسے کہتے مر جا پھر نماز جنازہ پڑھاتے تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن جب علی نے نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، ارادے میں نماز میت کا ارادہ کر لیا، جوان بیٹا مر گیا۔ اس کا مطلب ہے حیات غلام، اور جب غلام کو اشارے میت کیا تو وہ ہے موت کی شکل میں تبدیلی۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، اگر علی کی بغض میں، غور کیجئے گا، علی کے بغض میں جوان بیٹا زندہ آ جائے اور علی ارادے میت کر لے تو زندگی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علی کے سامنے ٹک سکے، اسے مرنا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسے مرنا ہی ہوگا۔ زندگی میں یہ قدرت و طاقت نہیں ہے کہ وہ ٹک سکے، کیونکہ حکم امام کا ہے، اور زندگی موت دونوں غلام ہیں امام کی۔ غور فرمایا، غلام ہے امام کی۔ اب وہ بڑھیا بڑی ہوشیار تھی، چوکی اور پلٹی، اور اس کے بعد اس نے کہا یا علی میں زندہ بیٹا لے کر آئی تھی، زندہ بیٹا لے کر جاؤں گی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے پھر اشارہ کیا، مردہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ دنیا بشریت کو اس ماں نے سمجھا دیا۔ یاد رکھو فلسفہ موت و حیات کو میں سمجھ گئی۔ کیا سمجھی؟ علی کی محبت کا نام ہے زندگی، علی کی دشمنی کا نام ہے موت۔ علی کی دشمنی میں زندہ بیٹا لے کر آئی تھی، مر گئی، میرا بیٹا مر گیا، اور جیسی عشق علی میں بیٹا پلٹا، مردہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ موت و حیات پر قدرت انہیں حاصل عزیزان گرامی۔ موت میں مجال نہیں ہے ٹک سکے، زندگی میں طاقت نہیں ہے کہ زندگی اپنے مولا کے سامنے ٹک سکے۔ روگردانی یا
خلاف ورزی زندگی میں قدرت اور اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ امام وقت سامنے وہ ٹک سکے. اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ جو موت کا کانسیپٹ ہے وہ بشر کے لیے ہے، اور یہ وہ زندگی کا جو ہمارے پاس زندگی ہے وہ بشر کے لیے. یہ زندگی یہ موت اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تعلق ہوتا عزیزان گرامی تو پھر ان کی خلقت پہلے نہ ہوتی. اس کا مطلب جب کائنات میں کچھ نہ تھا یہ تھے، اور جب کچھ نہ رہے گا یہ رہیں گے. اس لیے قرآن نے آواز دے کے کہا یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی تو ضرورت اس بات کی کہ عشق اہل بیت، معدت اہل بیت اور محبت اہل بیت شرائن میں دوڑنا ضروری ہے. آج عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں کہ دنیا کے کسی بھی مذہب و مسلک و دھرم و ریلیجن کے پیشوا کے پاس جائیے اور سوال کیجئے، خدا کی قسم ان کے متکلمین میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے. مثلا اگر آپ سوال کریے کہ بشر کسے کہتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. آج بھیڑ میں مومن تلاش نہ کیجئے، مولا فرماتے انسان تلاش کیجئے. غور نہیں کیا آپ نے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ کراؤڈ میں مومن تلاش مت کرو، انسان تلاش کرو. مولا انسان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل الانسان عقلہ. علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے، اصل الانسان عقلہ ولبہ ودینہ. انسان کی ڈیفینیشن یہ انسان اسی کو کہا جاتا ہے. کس کو مولا؟ کس کو انسان کہا جاتا ہے؟ کہ اصل الانسان عقلو، جو انسان عقل سے امتزاج رکھے، یعنی اس کے زندگی کا ہر فیصلہ ہر عمل عقل پر مبنی ہو تو وہ انسان ہے. اگر کوئی انسان عقل سے کٹ کے بچ کے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے تو مولا فرماتے سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. عقل ہو و لب ہو، اور اس کے اندر سمجھداری پائی جائے، سوجھ بوجھ پایا جائے، کب کس وقت کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے رہنا، کیسے اٹھنا، کیا شعار، کیا شعور، کیا طریقہ، کیا سلیقہ، کیا انداز، کیا منہاج، کیا مناہج، کس طرح سے زندگی کا طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے، یہ اس کی سمجھ میں، اس کے فہم میں بات ہونی چاہیے. تو اگر بندہ اس کے اندر سمجھداری ہے تو وہ انسان ہے. پھر آگے بڑھ کے کہا یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، لیکن اگر تیسری چیز اس کے اندر نہیں ہے وہ کتنا بڑا انسان ہو، انسان نہیں ہو سکتا. کیا مولا؟ کا وَدِينُهُ، اس کے اندر دین تلاش کرو، دین، اس کے اندر دین ڈھونڈو. اگر اس کے اندر دین پایا جاتا ہے تو وہ انسان ہے، عقل پائی جاتی ہے تو انسان ہے، سمجھداری پائی جائے تو انسان ہے. اگر یہ تینوں کمال نہ پایا جائے تو وہ کچھ بھی ہو سکتے انسان. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. مولائے کائنات سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے شاعر، قبائل، افراد، لوگ، بھیڑ، کراؤڈ، اتنا مجمع، اس میں سب سے زیادہ بڑا انسان کون سا ہے؟ کیا ہم دولت کو بنیاد بزرگی سمجھیں، یا عشیرہ اور عشائر اور قبائل کو، یا جس کے پاس احباب و افراد زیادہ ہوں اس کو بڑا انسان سمجھیں؟ ایک لفظ میں خدا کی قسم جس کے لفظ پر دنیائیں ادب و خرد و فہم و فراست کو ریسرچ کرنا چاہیے. کہتے ہیں کرم الرجل دینو، جس کے پاس جتنا زیادہ دین ہے وہ اتنا زیادہ بزرگوار ہے، جس کے پاس کم دین ہے وہ کم بزرگوار ہے. یعنی معیار دین کو رکھو، جتنا دین ہوگا اتنا زیادہ وہ رسپیکٹڈ ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ دین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر دین سے ہٹ کے کٹ کے بچ کے اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں 3 منٹ آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک پیغام اور پہنچا دوں، اجازت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے. معصوم کا ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اس لیے کتاب لے کر آیا ہوں کہ اگر بعد میں کوئی اس کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اور یہ پیغام پوری جہان بشریت کے لیے، اور اگر اس پیغام پر ہر فرد عمل کر لے تو خدا کی قسم وہ کامیاب ہوگا.
فرماتے ہیں کہ اجتہدوا ان تکون زمانکم 4 ساعات، فرماتے ہیں کہ وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. کہیں بھی زندگی آپ گزار رہے ہو، میری لینڈ میں آپ زندگی گزار رہے ہو، مرد عورت، رجل نساء، کوئی بھی میل فیمیل، سب کے لیے پیغام ہے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. اگر آپ چاہتے ہو بلندی ملے، ترقی ملے، عزت ملے، شرف ملے، وقار ملے، توقیر ملے، تبجیل ملے، تعزیز ملے، تکریم ملے اور مقام عظیم تک آپ کی رسائی ہو جائے، تو مولا کیا کریں؟ کا 4 حصوں میں وقت کو تقسیم کر دو. پہلا وقت کیا کریں مولا؟ کا ساعتن للہ لمناجاتے، ایک وقت نکالو جس میں اللہ سے بات کرو. غور فرمایا، 24 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، 24 گھنٹے میں 4 حصوں میں آپ کو وقت تقسیم کرنا. ایک وقت نکالو جس میں آپ کو اللہ سے بات کرنا ہے، مناجات کرنا، یعنی عبادت. یہ نماز کیا ہے؟ نماز میں بات ہی تو کرتے ہیں آپ اللہ سے. نماز میں بندہ بولتا ہے، قرآن میں اللہ بولتا ہے، بندہ بولتا ہے، بولتے نہیں بولتے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر تو نے نعمتیں نازل. تو بات ہی تو کر رہا ہے اس میں. پروردگار عزیزان گرامی، ایک وقت نکالو اللہ سے مناجات کے لیے، بات کے لیے، کنیکٹ ہونے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے. ایک وقت میرے جوانوں بچوں نکالو اپنے خدا سے گفتگو کرنے کے لیے. اور دوسرا وقت وساعتن لامر المعاش، دوسرا وقت نکالو کسب معاش کے لیے، روزی کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے. 2 وقت ہو گئے، 2 حصہ ہو گیا. ایک وقت آپ نے نکال لیا کہ ہمیں اللہ سے بات کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. دوسرا وقت آپ نے نکال لیا کہ ہمیں روزی تلاش میں جانا ہے، جاب کرنا، بزنس جو بھی آپ کو کرنا. تیسرا وقت کیسے کریں مولا؟ فرماتے ہیں وساعت، بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، لمعاشرت الاخوان. تیسرا وقت نکالو بھائیوں سے ملنے کے لیے، اخوان سے ملنے کے لیے، مومنین سے ملنے کے لیے. سیلفش نہ بنو. I don't need this person, I don't need family, I don't need for example these guys. No, آپ کو یہ سوچنا ہے عزیزان گرامی, we need everyone, we should meet, we have to meet. ہمیں ملنا جلنا عزیزان گرامی. فرماتے تیسرا وقت نکالو لوگوں سے ملاقات کے لیے. کیسے لوگ مولا؟ وہ لوگ کیسے ہوں؟ الثقات، بھروسے والے، اچھے لوگوں سے ملو. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ لچے لفظوں سے نہیں ملنا. یہ زبان نہیں ہے ممبر کی مگر کہہ دیا میں نے. تو اچھے لوگوں سے آپ کو ملنا ہے، شرافہ سے، شریف لوگوں سے ملو. کیسے لوگ؟ اب ان کی صفت بتائی، وہ لوگ کیسے ہوں میرے جوانوں جن سے آپ کو ملنا ہے. میں اس لیے جملہ میں نے کہہ دیا کہ بھیا ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی غلط لوگوں کے ملاقات یعنی غلط لوگوں سے ملنے کی وجہ سے وہ اثرات آ جاتے ہیں. ایک بندہ اگر سگریٹ نہیں پیتا اور سگار کش کے پاس چند دن بیٹھنے لگے تو اس کی عادت ہو جاتی، کہتا تھوڑا چھو لو، ٹچ کر لو، ایک چک چک لو، کچھ تھوڑی ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انسان سگریٹ پینے لگتا ہے. یا اگر کوئی چور کے ساتھ رہتا ہے تو دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ عادتیں ہو جائے. معصوم نے ڈانٹا ہے، منع کیا ہے، فاسق کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بدماش کے ساتھ نہیں رہنا ہے، چور کے ساتھ نہیں رہنا، کتا و ترک کے ساتھ نہیں رہنا ہے. تو ہم بچوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو رہنا جن کے ساتھ ہے وہ اپنے معیار کے حساب سے آپ تلاش کریں، جو بہترین فرد ہو، جو معاشرے کے اچھے اور بھروسے ایسے افراد کے ساتھ رہو. آخری جملہ کیسے مولا؟ کہا جو بھروسے والے لوگ ہوں. کیسے بھروسے والے لوگ؟ والذین یعرفونکم عیوبکم، جو آپ کے عیب کو تلاش کر کے بتائیں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے ٹھیک کر لو، یا آپ کے اندر یہ عیب ہے ٹھیک کر لو، یہ عیب ہے اسے ٹھیک کر لو. جو فرضی تعریف کرے نا، نہیں بڑا بہت بڑھیا ماشاءاللہ، بہت، وہ فرضی آپ کے منہ پہ تعریفیں کر کے آپ کو چڑھاتے مگر عیب کو نہیں بتاتے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کر لیں. کہتے ہیں ایسے اخوان کے لیے وقت نکالو کہ جو تمہارے عیوب کو تمہارے سامنے بیان کریں. وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، اور ایسے یہ احباب ہوں کہ جو تمہارے لیے مخلص ہوں، یعنی ظاہر میں بھی مخلص ہوں، باطن میں بھی مخلص ہوں. 3 وقت نکل گیا. اب چوتھا وقت کیا ہے مولا؟ فرماتے ہیں وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ، چوتھا وقت نکالو جو اللہ نے لذت دنیا پیدا کیا ہے ذائقے کے لیے. میں نے کہا تھا نا رابطہ اور ذائقہ، تو ذائقے کے لیے اچھی غذا کھانے کا شوق ہے، بالو کھاؤ، خود بھی کھاؤ، مومنین کو بھی کھلاؤ. کہیں گھومنے چلے گئے، تفرج کے لیے چلے گئے، سیاحت کے لیے چلے گئے، گارڈن میں چلے گئے. فرماتے ہیں جو تیسرا وقت ہے نا جس میں آپ انجوائے کرتے ہیں، یعنی لذت دنیا جو حلال ہے
ایسا نہیں ہے، اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ 24 گھنٹہ بس آپ نماز پڑھتے رہو، نہیں عزیزان گرامی، جو لذت دنیا آپ کے لیے نعمت پروردگار نے خلق کیا ہے، یہ حدائق، یہ سمندر، یہ جہاں، یہ کہکشاں، یہ جبل، یہ جبال، یہ منطق، یہ منطقہ، یہ سمندریں، اور یہ عزیزان گرامی پوری سجی ہوئی کائنات آپ کے لیے، آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ دیکھ کے واہ کیجئے اور اس کا شکر بھی ادا کیجئے۔ تو فرماتے معصوم کی جو چوتھی چیز ہے لذت دنیا، اگر اس کو جو حلال انجام آپ دو گے، بِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الصَّلَاةِ، تو اس کے ذریعے سے 3 عمل میں آپ کو اور طاقت مل جائے گی۔ اس کا مطلب اگر چاہتے ہو اللہ سے بات کرنے کے لیے آپ کو طاقت ملے تو چوتھی چیز نہیں چھوڑنا ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ محمد پڑھ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کو 4 حصوں میں، جیسے معصوم نے ارشاد فرمایا، ہم اس کو تقسیم کریں، اور جب ہمارا وقت 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اللہ سے بات کرنے کے لیے ایک وقت نکل گیا، روزی تلاش کرنے کے لیے اور مومنین سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کا جی نہ چاہے مومنین سے ملنے کے لیے تو کس سے ملے گا؟ منافقین سے؟ بھئیہ خوبصورت مومنین، اچھے مومنین بیٹھے ہیں، آپ ان سے ملیے، مصافحہ کیجئے، خیریت پوچھئے، تعلقات رکھئے، اس سے ٹینشن، ڈپریشن، پرابلم سب دور ہوگی۔ ثواب ہے، حکم اہل بیت ہے کہ آپ ملاقات کریں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو جس معصوم کی مجلس عزا ہے اور جس کو پرسہ دینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اس ذات نے پوری زندگی غربا، مساکین، فقراء، یتیموں کو پالتے رہے۔ جب مولا کی زندگی کا آپ زبدہ اور نبضہ دیکھیں تو یہی ملے گا، خدمت خلق کے لیے علی نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ عبادت خالق میں مصروف ہیں یا خدمت مخلوق، اور تیسرا کام کچھ نہیں تھا، خدا کی بارگاہ میں یا بندوں کی بارگاہ میں۔ اور جب یتیموں کو کھلاتے تھے تو اس طرح سے دست شفقت علی رکھتے تھے کہ یتیم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے میرا بابا میرے سر پہ دست شفقت رکھ رہا ہے۔ آج میں ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجا، میرا دل تڑپ گیا۔ اس میں ایک شام کی بچی چھوٹی سی ہے، کچھ سال کی، 4-5 سال کی ہوگی، بہت رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اس سے سوال کیا گیا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کاش میرا بابا زندہ ہو کے واپس آ جائے۔ یتیم کر دیا اس کو، کسی نے مار دیا اس کے باپ کو شام میں۔ کہتی کاش میرا بابا زندہ ہو کے واپس آ جائے۔ کیوں؟ کہتی جب میرا بابا تھا تو کہنے سے پہلے میری ضرورتوں کو پورا کر دیتا تھا۔ اب میں محلے کے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ سب کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ ہے، مگر میرے سر پہ سایہ نہیں۔ یتیمی بہت سخت ہے عزیزوں، خصوصاً بیٹی کے لیے یتیمی بہت سخت ہے۔ حمید ابن مسلم فوج یزید کا رائٹر ہے، لیکن وہ ایک منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کربلا میں میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا جب میں نے اس منظر کو دیکھا۔ تو سوال کیا کیا دیکھا تم نے؟ کہا جب منظر تھا، جب امام حسین خیمے سے نکل رہے تھے، اس وقت جناب سکینہ نے جو مطالبہ کیا تھا، کہا بابا مجھے اپنے سینے پر سلا کے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت منزل تھی امام حسین کے لیے اور جناب سکینہ کے لیے، یتیمی بہت سخت ہے۔ آج آپ کا مولا کرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ عزیز و امام زخمی ہیں، اور یہ بہت سخت منزل ہے بیٹی کے لیے کہ بیٹی کے سامنے اس کا زخمی بابا تڑپتا رہے۔ عزادارو آج دل کھول کے پرسہ دیجئے گا اور آوازوں کو بلند کر کے گریہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ وہ شب ہے نا، اس شب میں پوری کائنات رو رہی ہے۔ آدم رو رہے ہیں، ابراہیم رو رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے اپنے بابا سے کہا بابا جیسی میری آنکھ بند ہوتی ہے، بابا آپ کے سر پہ تو ضربت لگ گئی، لیکن جیسے میری آنکھ بند ہوتی بابا کبھی رسول اللہ کو روتا ہوا دیکھتا ہوں، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو روتا ہوا دیکھتا ہوں۔
جزاک اللہ جزاک اللہ عظم اللہ لکم الاجر۔ ہاں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں پرسہ دیجئے زینب ام کلثوم کو، پرسہ دیجئے وقت کے امام کو، پرسہ دیجئے غیبت پردے میں غیبت کے رہنے والے امام کو پرسہ دیجئے اور کہیے مولا آپ تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ عزاداروں آپ مسلسل سنتے ہیں، بہت آہستہ آہستہ ٹھہر کے سنیے گا، بہت سخت منزل ہے آج کی شب عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ شب 19 کی گزر چکی ہے، شب یہ 20 کی لگ گئی ہے، اور عزاداروں آپ کا مولا بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے اور مولا رخصت ہونے والے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام زین العابدین گھٹنوں پہ سر دے کے رو رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا مولا آپ کربلا کے منظر کو دیکھ کے ہی رو رہے ہیں مولا یا آپ امام علی کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ تو مولا رو کے کہتے ہیں کہ میں کربلا کے منظر کو بھی دیکھ کے رو رہا ہوں اور میں اپنے جد علی کے منظر کو بھی یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے کہا مولا وہ کون سا منظر سخت تھا آپ کے جد علی کے لیے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور آپ کے بابا حسین کے لیے عزاداروں ایک مرتبہ تڑپ کر گھٹنوں میں سر رکھ کر امام سجاد رونے لگے، کہتے بہت سخت منزل تھی میرے جد کے لیے کہ میرے جد علی کے سامنے ان کے گھر کو جلایا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہا جب میرے گھر کو وہاں کربلا میں خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو میرا بابا زندہ نہیں تھا، لیکن جب مدینے میں جزاک اللہ جزاک اللہ جب مدینے میں بطول کا گھر علی کا گھر جلایا جا رہا تھا، علی و بطول کا گھر جلایا جا رہا تھا، میرے جد علی موجود تھے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے مولا کہتے جب زینب کے سر پر کسی نے ضرب مارا تو امام کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن جب ظالم نے میری جدہ فاطمہ کو جزاک اللہ جزاک اللہ اس ظالم نے جب زر مارا تو میری دادی ایک مرتبہ چیخی، ارے میرے جد کے سامنے دادی فاطمہ کی پسلیاں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ مولا تڑپ تڑپ کے روتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب ظالم نے ایک مرتبہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد گھر میں آگ لگا دی، میری جدہ فاطمہ زمین پر تشریف لائی اور اس کے بعد کہتی کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی جب اٹھنا چاہتی تھی رسول اللہ کی بیٹی سے اٹھا نہ گیا، نہ جانے ظالم نے کیسی ضرب لگائی تھی، ایک مرتبہ جب اٹھا نہ گیا آواز دی فضا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے سنو، مولا فرماتے ہیں یاد رکھو کربلا میں ظلم بہت ہوا، لیکن میرے دادا علی کے سامنے بطن جدہ میں محسن شہید ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ عظم اللہ لکم الاجر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا کائنات کے۔ عزادارو یہ شب بہت سخت شبیں ہیں اور اس میں بہت گریہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات جب حینما خرج علی من البیت واراد الذهاب الى المسجد، جب مولا مسجد کی طرف جانے لگے، مورخین کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مرغابیوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کائنات میں سب سے پہلے نوحہ جو کوفے میں علی کے گھر میں پڑھا وہ مرغابیوں نے پڑھا اور رو کر مرغابیوں نے کہا اے آقا جزاک اللہ جزاک اللہ عظم اللہ لکم الاجر۔ خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، خدا آپ کے گریے پہ رحمت کو نازل فرمائے۔ عزیزو علی مسجد کی طرف چلنے لگے اور اس کے بعد جیسے حینما وصل علی الی المسجد، مولا مسجد کے قریب پہنچے۔ عزاداروں میں نے سوچا تھا ترتیب سے مصائب پڑھوں تاکہ آپ اس مظلوم پر زیادہ سے زیادہ گریہ کر سکیں۔ ذهب علی للعذان، ایک مرتبہ علی اذان کی طرف گئے اور جانے کے بعد کوفے میں علی کی آخری اذان تھی۔ علی نے اذان دے کے کہا اللہ اکبر۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. جیسے ہی اذان کی آواز ایک مرتبہ کوفے میں پہنچی، سارے کوفے کے لوگ اٹھے، مسجد کی طرف جانے لگے. علی نے آخری اذان کہی اور دیکھا ایک ظالم تلوار کو چھپائے ہوئے لیٹا ہے. مولا نے اس سے کہا اٹھ اور اٹھ کر نماز پڑھ لے. عزاداروں اس کو جگایا قاتل کو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداروں چند لمحے میں علی کا سر شگاف ہو جائے گا. عزاداروں تین ہستیاں ایسی ہے کائنات میں جن کا سر زخمی ہوا اس انداز میں کہ مسلسل خون جاری رہا. لیکن عزاداروں میرے عزیز دوست آیت اللہ کہتے 4 سر ایسے تھے جب زخمی ہوئے تو خون جاری تھا. پہلا سر تھا علی کا. جب ایک مرتبہ مولائے کائنات سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، علی کا اٹھتا ہوا سر اور ظالم کی تلوار، علی کا سر شگافتا ہوا، آواز گونجی تہدمت واللہ. علی کی آواز گونجی فستو ورب الکعبہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عظم اللہ لکم الاجر. ایک مرتبہ جیسی حملہ ہوا علی کا سر شگافتہ ہو گیا. عزیزو 4 سر، پہلا سر علی کا تھا جو ایسے شگافتہ ہوا، خون پھر نہ رکا. دوسرا سر تھا غازی عباس کا. جب فرات سے پانی لے کے خیمے کی طرف تیزی سے جا رہے تھے اور ایک مرتبہ جب بازو کٹ گیا تو عباس نے ایک جملہ کہا، اے میرے گھوڑے میری آخری خواہش کو پورا کر دے. اوصلنی الی خیام الحسین، مجھے حسین کے بچوں کے خیمے تک پہنچا دے کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ ظالم نے سر پہ تلوار لگائی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عباس کا سر شگافتہ ہوا. اور تیسرا حملہ اس وقت ہوا امام حسین کے سر پر جب حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے اور حسین کے لب ہلتے تھے. آہستہ آہستہ حسین کہتے تھے اماں اماں کربلا میں آ جاؤ. اماں آپ کا لال کربلا کے صحرا میں ہے، اماں کربلا میں آ جاؤ. ایک ظالم نے حسین کے سر پر ایسا وار کیا. اب حسین کی آہستہ آواز نکلی اور آہستہ آہستہ کہتے عباس اخی عباس. ارے وہ چوتھا سر کون سا ہے جس پر ظالم نے حملہ کیا؟ تاریخ شام غریبہ میں ایک مرتبہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے ظالم آگے بڑھے تھے. ایک بی بی کے دامن میں کچھ بچے چھپے ہوئے تھے. ظالم آگے بڑھا، بچوں کو میرے حوالے کر دے. زینب کبریٰ نے بچوں کو کلیجے سے لگایا. ایک مرتبہ ظالم نے ایک وار کیا، ضرب علی راس سیدہ زینب ضربۃ واحدہ. علی کی بیٹی کی آواز آئی عباس. دوسری ضرب لگائی، آواز دی عباس. اب جب تیسری ضرب لگائی خاک کربلا پہ علی کی بیٹی گری. آواز دے کے کہتی بابا علی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو ایک مرتبہ علی کا سر شگافتہ ہو گیا اور جب شگافتہ ہو گیا تو حسن حسین نے ایک مرتبہ بابا کو سنبھالا. بابا آپ کا سر زخمی ہے. اور حسین نے علی کے سر پر یوں پارچے کو باندھا جیسے امامہ باندھا جاتا ہے. راوی کہتا ہے علی کا سر اس طرح سے شگافتہ ہو گیا تھا. عزادارو اب علی کو لے جانے کے لیے گھر علی کے قدم اٹھتے نہیں ہیں. اے فاتح خیبر، فاتح خیبر کے قدم نہیں اٹھتے. کہتے بیٹا حسین مجھے سنبھالو. ایک مرتبہ گلیم کو منگایا گیا علی کو لے کے. ایک مرتبہ جیسی خیمے کے گھر کی طرف چلے گئے اور جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے آواز دی علی نے صحابی میرے ساتھی دور چلے جاؤ، کہیں رہے نہ ام کلثوم.
تمہیں دیکھ کر میرا سر چونکہ زخمی ہے گریہ کرنے لگیں گی. زینب کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں سے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار تجھے زخمی امام کا واسطہ ہے کہ جس کا سر ظالم نے حالت سجدہ میں شگافتہ کر دیا، اس امام کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. پروردگار اس شہزادی کا واسطہ، اس زینب کبریٰ کا واسطہ جس کے سر سے خون نہیں رکا، تمام بیویوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ماں بہنی کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار یہ مرکز، یہ ادارہ، یہ سنٹر، اس کے تمام اراکین کی خدمت کو قبول فرما، مومنین کی خدمت کو قبول فرما، مزید ترقی عطا فرما. جس کی طرف سے مجلس ان کے مومنین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار جھولیاں لے کر تیری بارگاہ میں یہ مومنین آئے ہیں، بحق مشکل کشا ان کی مشکل کشائی فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا علی یا حسین. یا علی مولا، 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 حیدر 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 مولا، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا جبی خون سے تر ہے. ڈوبا ہوا غم میں، ڈوبا ہوا غم میں، بنی ہاشم کا قمر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے. ڈوبا ہوا غم میں، ڈوبا ہوا غم میں، بنی ہاشم کا قمر ہے، عباس کے بابا کی جبی خون سے تر ہے.
मेरा बाबा किधर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है। अब्बास के चेहरे पे है ज़ैनब की निगाहें, अब्बास के चेहरे पे है ज़ैनब की निगाहें, ये पूछती हो जैसे, ये पूछती हो जैसे मेरा बाबा किधर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है। डूबा हुआ गम में, डूबा हुआ गम में बनी हाशिम का कमर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है। पहुंची है ज़हरा की शहादत की अली तक, पहुंची है ज़हरा की शहादत की अली तक, कूफे पे भी लगता है, कूफे पे भी लगता है, मदीने का असर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है। कल बेटी पे बरसेंगे इन्हीं गलियों में पत्थर, कल बेटी पे बरसेंगे इन्हीं गलियों में पत्थर, जिन गलियों से बाबा के, जिन गलियों से बाबा के जनाजे का गुजर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है। कल बेटी पे बरसेंगे इन्हीं गलियों में पत्थर, कल बेटी पे बरसेंगे इन्हीं गलियों में पत्थर, जिन गलियों से बाबा के, जिन गलियों से बाबा के जनाजे का गुजर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है। डूबा हुआ गम में, डूबा हुआ गम में बनी हाशिम का कमर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है, अब्बास के बाबा की जबी खून से तर है। इस तरह से अब जीना है
बेटी पे बरसेंगे इन्हीं गलियों में पत्थर, कल बेटी पे बरसेंगे इन्हीं गलियों में पत्थर, जिन गलियों से बाबा के, जिन गलियों से बाबा के जनाजे का गुजर है, अब्बास के बाबा आवाज के बाबा की जबी खून से तर है, आवाज के बाबा की जबी खून से तर है। हैदर के अलमदार, हैदर के अलमदार, हुसैनी पे नजर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है। हैदर के अलमदार, हैदर के अलमदार, हुसैनी पे नजर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है। हैदर के अलमदार, हैदर के अलमदार, हुसैनी पे नजर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है। हैदर के अलमदार, हैदर के अलमदार, हुसैनी पे नजर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है। ज़ैनब के खुले सर पे है हैदर की निगाहें, याद आने लगी शाम के बाजार की राहें, एक ईस्वी रमजान की, एक ईस्वी रमजान की होने को सहर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है। शबीर की धारा है ये ज़ैनब का भरम है, रुतबा है ये गाजी का के सकाए हरम है, दिल बंद है सरवर का, दिल बंद है सरवर का, हैदर का जिगर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है, ज़ैनब तेरे बाबा की जबी खून में तर है। सोचो तो मुसलमानों के ये बात बड़ी है, हक मांगने ज़हरा सर दरबार खड़ी है, ऐ गैरत इस्लाम बता, ऐ गैरत इस्लाम बता आज किधर है,
زینب تیرے بابا کی جب خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جب خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی وہ وقت بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا، گھر بار لٹے گا مگر آباس نہ ہوگا، اور جائے گی بازار اسے، اور جائے گی بازار اسے یہ بھی خبر ہے، زینب تیرے بابا کی جب خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جب خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جب خون میں تر ہے، اس غم کا محافظ ہے محب زینب دلگیر، دنیا میں جو باقی ہے عزاداری شبیر، یہ فاطمہ زہرا کی، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، زینب تیرے بابا کی جب خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جب خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، اور خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، غم سے ہے زینب نڈھال، غم سے ہے زینب نڈھال، کھول دیے سر کے بال، کہتی ہے یہ پرملال، دیکھو تو بابا کہاں، دیتے ہیں جبریل یہ کیسی ندا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خاک پہ ہے جلوہ گئے، خاک پہ ہے جلوہ گئے، کہتی ہے سر پیٹ گئے، کہتی ہے سر پیٹ گئے، پھٹتا ہے معراج گئے، کوئی تو لائے خبر، گھر میں خدا کے یہ ستم کیا ہوا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، دیکھو تو حسنین جان،
تولا بابا کو گھر میں تولا ایسا لگا سر پہ گھا مجھ کا خدا را بتا پوچھو تو جراح سے ہوگی شفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا ہائے قیامت ہوئی تیغ ستم کی چلی ستم کی چلی تیغ ستم کی چلی ستم کی چلی مارا لیے ولی مارا لیے ولی مارا لیے ولی گریا ہے روح نبی گریا ہے روح نبی کیسے لائنے یہ کی جو رو جفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے آدم پیامبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے